السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست شہزاد خان۔ پروگرام تیسرا پہلو میں خوش آمدید۔ ہر بار کی طرح ہمارے ساتھ آج ایک اہم شخصیت موجود ہے اور اس اہم ٹاپک کے ساتھ وہ بات کریں گی عورتوں کے کردار پر۔ کسی تعارف کی محتاج نہیں، ہنرگر فاؤنڈیشن کی فاؤنڈر ہیں، اور آئیے آپ کو ملواتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں عورتوں کا کردار، رول آف وومنس ان آور سوسائٹی۔ پروگرام تیسرا پہلو میں موضوع سے متعلق میزبان شہزاد خان کی طرف سے مہمان سے کیے جانے والے سوالات اور بحث عوام الناس کی سوچ اور نظریہ کا محور ہیں۔ موضوع سے متعلق کیے جانے والے سوالات میزبان شہزاد خان کی ذاتی رائے نہیں ہے اور نہ ہی پوچھے جانے والے سوالات میزبان شہزاد خان کے نظریے اور سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ پروگرام تیسرا پہلو کا مقصد موضوع کے منفی اور مثبت پہلو پر بحث کر کے عوام میں آگاہی اور شعور بیدار کرنا ہے، تاکہ عوام الناس اپنی سوچ اور نظریے پر نظر ثانی کر کے موضوع پر اپنی حتمی رائے قائم کر سکیں، جس سے موضوع سے متعلق تضادات کو حل کرنے میں آسانی پیدا ہو اور معاشرے میں مثبت اثرات مرتب ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ ماریہ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور آپ نے ٹائم دیا، میں بہت بہت شکریہ۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ اتنی کامیابی کس طریقے سے آپ نے سمیٹی کہ آج اس مقام تک پہنچ گئی ہیں؟ کیا اسٹرگل رہی، کیا مشکلات پیش آئیں کہ آج ماریہ تقدیس نے اپنا ایک نام بنایا، اپنی پہچان بنائی؟ یہ پہلا سوال میں اتنے سارے سوال ہیں۔ مقام وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بہت اونچے مقام پہ پہنچ گئی ہوں۔ مقام انسان کا اپنی نظر میں خود ہوتا ہے۔ بالکل۔ باقی آپ کی یہ رائے ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت بہت شکریہ۔ نہیں ہماری رائے نہیں، یہ عوام کی رائے، عوام کی رائے ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے بلدیہ ٹاؤن میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے یہ راستہ کیوں چنا، میں نے اپنے حالات بدلنے کے لیے راستہ چنا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات بھی بدلتے گئے۔ اور جو سفر میں نے 2008 میں شروع کیا تھا، الحمدللہ وہ آج ہنر گھر کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور میں اس کی فاؤنڈر بھی ہوں اور پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ اور خواتین کے لیے جو میں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اس کو لے کے چل رہی ہوں اور چلتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی خواتین سے ریلیٹڈ ہے، تو میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سنا گیا ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن آلریڈی ہمارے معاشرے میں خاتون کو ایک ان کا احترام کیا جاتا ہے، خواتین کا، اور ایک مقام دیا جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر سودا سلف لینے ہم جاتے ہیں، مردوں کی رش لگی ہوگی، اگر کوئی عورت آ جاتی ہے تو وہ دکاندار جو ہے وہ سارے مردوں کو چھوڑ کر پہلے اس عورت کو دے گا سودا۔ تو اتنا مقام تو عورت کو دے دیا ہے۔ بس کا دیکھیں، بس میں اگر وہ لیڈیز سیٹ پر جگہ فل ہو جاتی ہے، کوئی لیڈیز کھڑی ہوتی ہے، تو مرد اپنی سیٹ چھوڑ کر خواتین کو جگہ دے دیتے ہیں۔ تو اور کس طریقے کے حقوق چاہیے؟ اتنا احترام عورتوں کو مل رہا ہے، اور کس طریقے کا آپ کو حق چاہیے؟ اچھا، پہلے مجھے یہ بتاؤ شہزاد کہ یہ تمہارا نظریہ ہے یا عوام کا؟ یہ بیسیکلی تو یہ عوام کا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ عورتوں کو اس طریقے سے احترام تو ان کا کیا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، ان کی کارکردگی ابھی میں تمہارا ببل جو ہے نا وہ پھوڑنے والی ہوں۔ جی جی بالکل، کیونکہ میں چاہتا بھی یہ نظریہ ون سائیڈڈ ہے۔ شاید مردوں کا یہ نظریہ ہوگا، لیکن اگر آپ ایک باہر نکلنے والی عورت سے پوچھیں تو اس کا نظریہ بہت مختلف ہوگا۔ کیسے؟ مطلب یہ کہ میری ایک دفعہ بحث ہوئی تھی میرے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہ میں ان کے ساتھ ہی کہیں جا رہی تھی، اور ہم مطلب ہر کوئی مڑ کے دیکھتا ہے، ٹرک ڈرائیورز ہیں، بس والے ہیں، کنڈکٹر ہے، لازمی مڑ کے دیکھنا ہے، ایک آدھ آواز کسنی ہے۔ تو ہمیں اگر ہم اکثریت ایسا کرتی ہے، اکثریت، اور اگر ہم اس بات کی کمپلین کرتے ہیں تو ہمیں سننے کو یہ ملتا ہے کہ تم لوگوں نے آگے سے لائن دی ہوگی، دیکھا ہوگا، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا چلیں یہاں کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ایک ایکسپیریمنٹ کرنا تھا۔ تو ایک چوک تھا، وہاں کھڑے ہو گئے ہم۔ میں نے کہا میں یہاں کھڑی ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کروں گی، میں صرف کھڑی ہوں، اور آپ میرے ساتھ کھڑے ہو، میرے محرم ہو، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ کھڑے ہو۔ اب آپ نے صرف یہ دیکھنا کہ کتنے لوگ مڑ کے دیکھیں گے، اور آپ یقین کرو اس روڈ پہ ہر گزرنے والی گاڑی میں جو ٹرک گزر رہے تھے، جو بسز گزر رہی تھیں، جو بائکس گزر رہی تھیں، ہر کوئی مڑ کے دیکھ رہا تھا فار نو ریزن۔ جو رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم بسز کی بات کریں تو عورتوں کو جو کمپارٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ آلریڈی اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر ہم برابری کی بات کریں کہ جی برابر کے حقوق ہونے چاہیے،
تو عورتوں کو گن کے 3 اور 6 اور 9 سیٹس کیوں دی جاتی ہیں؟ عورتوں کی تعداد بھی تو میرے خیال سے تو میں زیادہ سفر نہیں آپ کرتی کی ریسرچ کے مطابق کافی حد تک جو ہے وہ عورتیں کام کر رہی ہیں اور باہر نکل رہی ہیں, تو اس کے مطابق جو ہے بسز میں بھی اتنی ہی سیٹس ہونی چاہیے. آپ اگر باہر کی کنٹریز میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عورتوں کی سیٹ زیادہ تر آپ کو خالی ہی ملیں گی, زیادہ عورتیں سفر نہیں کرتی. نہیں, یا تو وہ رکشہ. میں بتاتی ہوں, کبھی تم نے صبح 7 بجے گھر سے نکلا ہے, بس میں ٹریول کرنے کی کوشش کی ہے؟ جی کی ہے بالکل. کیا دیکھتے ہو اس وقت؟ ہاں وہ رش دیکھتا ہوں بس میں. میں نے کوشش کی ہے, مجھے ایگزام دینے جانا ہوتا تھا, اور یقین کرو اس ٹائم پہ اسپیشلی مردوں نے یہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیورز کے ساتھ ان کی ایک آپس میں ہوتی ہے, کیونکہ کام پہ انہوں نے بھی پہنچنا ہوتا ہے. اور آپ یقین کرو عورتوں کے لیے بس نہیں رکتی ہے. جو صبح 7 بجے کام والی ماسیاں جو جاتی ہیں نا لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے, مجھے چھوڑ کے چلے, میں اپنی گاڑی میں اب ٹریول کرتی ہوں, لیکن آپ ان عورتوں سے پوچھیں جو ڈیلی بسز میں سفر کرتی ہیں, انہوں نے صبح 8-9 بجے پہنچنا ہوتا ہے کام کرنے کے لیے, جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے, بسیں نہیں رکتی ہیں. عورتوں کے کمپارٹمنٹ میں بھی مردوں کو بٹھایا ہوا ہوتا ہے, اور جن دکاندار کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ سارے مردوں کو چھوڑ کے عورت کو سودا دیتے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں اپنی ٹھڑک بھی پوری کر رہا ہوتا ہے. ٹھڑک تو یہ اب وہ تو اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ نیت کیا ہے اس کی. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مردوں کو یہ ہم الزام دے رہے ہیں. بسز کی آپ نے بات کی, جو بسز کے ڈرائیور ہوتے ہیں باشعور نہیں ہوتے, پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن جن کے پاس شعور ہے, جن کے پاس علم ہے, وہ تو عورت کو احترام کی نظر سے ہی دیکھتے, عورت کا احترام کرتے ہیں. تو سارے مرد تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا, یا آپ سارے مردوں کو ایسے کہیں گے؟ مرد میں ہمارے باپ بھی آتا ہے. جی میں سارے مردوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میجورٹی نہیں ہے. شبہ بہت سارے مرد ایسے, میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک بچی کو ایک آدمی جو ہے وہ لے کے جا رہا تھا اور وہ اس کو ہراس کر رہا تھا, تو ایک بندے نے, ایک اور آدمی نے ہی روک کر اس کو خوب مارا, اور اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آپ وہ دیکھیں نا, روڈ پر اگر کسی خاتون کی گاڑی خراب ہو جائے تو کافی مجمع لگ جائے گا, ایک کہے گا میں صحیح کرتا ہوں, دوسرا اگر وہی مرد کی گاڑی خراب ہو جائے تو کوئی بھی ہاتھ لگانے والا نہیں ہوتا, کوئی آ جائے تو آ جائے, وہ صحیح کر دے گاڑی کو. لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عورتوں کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے, اور سپورٹ کرنے والے بھی مرد ہوتے ہیں. ایسا تو ہے ہمارے معاشرے میں, آپ کو یہ مغربی ممالک میں نہیں ملے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ جیسے ایک بات کہہ رہی تھی, آپ کی ایک سوچ, ایک نظریہ کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ چیز, کہ ہمیں بھائی لائن میں آگے جگہ نہ دو, ہمیں سیٹ نہ دو, تو یہ بھی ایک سوچ ہے, ایک نظریہ. کیوں نہیں چاہتی کہ آپ کا کوئی احترام کرے؟ اگر آپ احترام نہیں کرتے, اگر مرد برا کہتا ہے, ہمیں احترام نا نظر کا چاہیے, ہمیں احترام دل سے چاہیے. احترام ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ لائن میں جو ہے ہمیں آپ آگے کھڑے ہونے کا موقع دیں. ٹھیک ہے یار, ہم لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, میں پیچھے بھی کھڑی ہو جاؤں گی, مجھے مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آدھے گھنٹے کی وہ لائن ہے تو اس آدھے گھنٹے میں مجھے کوئی چھیڑے نہیں, مجھ پہ کوئی پرچی نہ پھینکے, فون نمبر نہ پھینک کے جائے. مجھے اسکوٹر پہ گزرنے والے 2-3 لوگ جو آلریڈی اسکوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ مجھے آفر نہ کریں کہ ادھر آ کے بیٹھو. یہ چیز نہیں ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لائن میں کھڑے ہونے کا. اس ڈر سے لوگ لائن میں آگے جگہ بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں یار ان کو پہلے کر کے جانے دو, ورنہ پتہ نہیں آج کل کیا دیکھ رہے ہو تم. دیکھو عوام کی طرف سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. یہی بات تو میں سمجھا رہی تھی پہلے والی اس میں, کہ اگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے تو میں وہاں کھڑی ہو گئی تھی اور میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی, لیکن ہر ٹرک والا جو ہے نا گزرتے ہوئے وہ دیکھ کر گیا مڑ کے. نظر کا مسئلہ ہے, ٹھڑک کا مسئلہ ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں ہے کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں. ٹھیک, تو سن 2000 کی ریسرچ کے مطابق 1960 میں 36% عورتیں گھر سے باہر کام کرتی تھیں. 2000 تک تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوا. اب تقریباً 68% عورتیں کہاں پر جاتی ہیں. اب آپ لوگوں کو کون سے حقوق چاہیے؟ مطلب اگر پڑھنے لکھنے کے بعد تو آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا کیا چیز غلط ہے کیا صحیح ہے. ماں باپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو پڑھنا چاہیے, وہ پڑھے گی تو کامیاب ہوگی, اپنی ایک پہچان بنائے گی. تو اب پڑھنے لکھنے کے بعد سمجھ بھی آ گئی, باشعور بھی ہو گئی, عورت کو یہ پتہ ہو گیا کہ اس کے رائٹس کیا ہیں. اب کون سے رائٹس آپ کو چاہیے؟ یار ہمیں رائٹس جو چاہیے نا, اگر ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں, آج کل خواتین ڈاکٹری پڑھنے کے بعد شادی کے ٹائم پر ان کے آگے ایسی شرطیں رکھ دی جاتی ہیں کہ آپ شادی کے بعد پریکٹس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کی پڑھائی کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ ماں باپ جنہوں نے اس پہ پیسہ لگایا. لیکن یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ 68%
2000 تک کی بات کر رہا ہوں میں کہ خواتین کام کر رہی ہیں, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. 68% پوری دنیا کی بات کر رہے ہو جی. پاکستان کی بتاؤ مجھے, پاکستان میں کیا چل رہا ہے؟ پاکستان میں اتنے پرسنٹ میں نہیں ہے, لیکن ہے تقریباً 30-40 تک ہے کہ لیڈیز کام کر رہی ہیں. دیکھو پاکستان میں اگر ایسا ہو تو ابھی پاکستان کی اکانومی بہت اچھے لیول پہ ہوتی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایون باہر کے ملکوں کی بھی اگر تم بات کرو تو عورت کے لیے باہر نکل کے کام کرنا بہت مشکل ہے. امپلائیز کو اگر تم دیکھو اور ان کی سیلریز کو دیکھو تو مرد اسی فیلڈ میں اسی پوزیشن پہ مرد کو زیادہ سیلری ملتی ہے, عورت کو کم سیلری ملتی ہے. ایسا باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اگر ان کو کہیں ترقی مل جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو شی ڈزنٹ ڈیزرو اٹ, وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتی ہے, اس نے کوئی ادائیں دکھائی ہوں گی تو اسے یہ مل گیا, شی از باسی. یا اگر آپ کو کہیں لیڈ رول میں اگر خواتین ملتی ہیں تو ان کو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ بہت ہے, یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں. اور مرد کے پاس پھر ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے اس کو زیر کرنے کا کہ یار اس کو تو ہم 2 منٹ میں جو ہے نا اس کی عزت کو ملیا میٹ کر دیں گے. تو یہاں پہ پھر بلیک میلنگ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھیلی جاتی ہیں, ایسے بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں. ابھی دوسری بات, ایک اور بات بھی ہے اس میں, مرد کے لیے شاید کام پہ جانا آسان ہوتا ہوگا. شہزاد تم صبح اٹھتے ہو یا تمہیں کوئی اٹھاتا ہے؟ اٹھاتا ہے کوئی. ٹھیک ہے. ناشتہ خود بناتے ہو, کوئی لا کے دیتا ہے؟ کوئی لا کے دیتا ہے ڈیفینیٹلی. کپڑے استری ہوئے ہوئے ملتے ہیں یا خود کرنے پڑتے ہیں؟ ملتے ہیں, بالکل ملتے ہیں نا. تو پھر کام پہ جانا کتنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب ایک عورت کام کے لیے نکلتی ہے نا تو اس نے خود ہی اٹھنا ہے, خود ہی ناشتہ بنانا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, پھر اپنے لیے کھانا ناشتہ کرنا نہیں کرنا, کپڑے بھی آئرن کرنے, پھر اس نے نکل کے جانا ہے. لیکن اس نے بھی 9 بجے ہی پہنچنا ہے کام پر, جیسا کہ اس مرد نے پہنچنا ہے. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کھانا آپ لوگ نہ بنائیں, کپڑے استری نہ کریں؟ نہیں ایسا میں نہیں کہہ رہی, لیکن جہاں برابری کی بات ہو رہی ہے تو برابری بھی ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے میں اگر مشرقی ممالک کی آپ بات کریں تو عورت کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے. ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور تمام مذاہب میں وہ عورت کو عزت دیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بس میں سفر کر رہی ہیں, یہ بہت عام سی مثال ہے, بس میں سفر کر رہی ہیں اور کوئی مرد آپ سے غلطی سے بھی ٹچ ہو گیا تو پوری بس نے واویلا کر دینا ہے. ایسا ہی ہے, پوری بس نے واویلا, اگر اس عورت نے شور مچا دیا تو پوری بس نے یہ نہیں دیکھنا کہ غلطی ہوئی ہے یا کچھ ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں دیکھیں گے, پوری بس نہیں دیکھیں گی, وہ اس مرد کی جو ہے نا وہ اس کا جنازہ ہی نکال دیں گے. لیکن ایک عورت جان بوجھ کر بھی ٹچ ہو گئی نا, اور تو وہ جو پوری بس ہے نا, اور وہ عورت اگر جان بوجھ کر ٹچ ہوئی اور مرد نے برا منایا اور عورت آگے سے اس پر بلیم کرنے لگ جائے تو وہ بنا تحقیق کے وہی لوگ جو جان بوجھ کر عورت جس سے ٹچ ہوئی اسی بندے کو بنا تحقیق کے کوسیں گے. تو آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے میں تو عورت کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے؟ عورت کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے, تم پھر اپنے ببل میں چلے گئے ہو. اس ببل سے نکلنے کی ضرورت ہے. اگر عورت کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مرد کو کیوں, ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ عورت کے رائٹس, خواتین کے رائٹس, وومنس کے رائٹس وہ تو برابر کی حصے دار ہیں, آپ اس پہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے؟ میری رائے تم سے تھوڑی سی ملتی ہے, کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین کے رائٹس مردوں کو بتانے کی ضرورت ہے, عورتوں کو تو آلریڈی پتہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جا کے ان کا کچھ کر نہیں سکتی ہے کہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھ عورت اگر آگے نکل بھی جاتی ہے اور کچھ کر بھی لیتی ہے اپنے لیے, یار ہمارے یہاں بے نظیر کو کسی نے نہیں چھوڑا, محترمہ بے نظیر صاحبہ بھی شہید ہو گئیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت آیا کہ وہ نہیں برداشت ہوئی تو مار دیا گیا انہیں بھی. صحیح ہے. یہاں ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ کی تم بات کرو یار, بچوں کے سامنے ایک ماں کو اگر اس کی عزت لوٹ لی جاتی ہے تو تم کون سے معاشرے کی بات کر رہے ہو جہاں پہ عورتوں کو فوقیت دی جا رہی ہے, ان کے حقوق کو فوقیت دی جا رہی ہے. اس وقت ڈیلی ہمارے ملک میں 60 to 70 ریپ کیسز ہو رہے ہیں. بالکل ہو رہے ہیں, ڈیلی ہو رہے ہیں. یہ صرف ایک شہر کی بات ہو رہی ہے, 43 صرف کراچی میں رپورٹ ہو رہے ہیں. لیکن میں اگر کہوں یہ جو سوال آنا تھا وہ آپ نے پہلے جو ہے نا اس کا جواب دے دیا. اگر میں کہوں عوام کی ایک رائے ہے کہ لوگوں میں غصہ بھی ہے اس واقعے کو لے کر, وہ کہتے ہیں کہ سخت رد عمل بھی آنا چاہیے. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ ایک تو رات کو اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, اور وہی طبقہ آل اوور بات کرتا ہے, جنرلی بات کرتا ہے کہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے, رات کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو
کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں عورت کا بھی کہیں نہ کہیں قصور ہے؟ ہم کیوں مغربی ممالک کا کلچر اپنے یہاں لا رہے ہیں مشرقی کلچر میں؟ دیکھو، ہم اسٹیپ لیس ہاں، کو کیوں سمجھتے ہیں کہ عورت کی ترقی ہے اس میں؟ ہم جینس کو کیوں سمجھتے ہیں کہ اس میں عورت کی ترقی ہے؟ ہم کیوں ریسیپشن میں چاہتے ہیں کہ جینس سے مسئلہ کیا ہے اور مرد کو کیا مسئلہ ہے جینس سے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ مرد کہتا ہے کہ یہ مغربی کلچر ہے. پھر میں اس مرد کی بات نہیں کر رہا، میں آل اوور بات کر رہا ہوں. کچھ عورتیں بھی اس کے خلاف ہیں، ہمارے معاشرے میں کچھ عورتیں بھی اس کے خلاف، صرف مرد نہیں. اب مرد یہ تو ہر کسی کی اپنی رائے ہے نا. جی جی بالکل، ٹھیک ہے، میں عوام کی رائے. ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک عورت نے اپنی تصویر لگائی تھی، شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے جینس پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ جبھی تو عورتوں کا ریپ ہوتا ہے، ایسے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں. یار مائنڈ سیٹ پھر کس کا درست کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں برقعے والی کو بھی نہیں چھوڑتے، یہاں 5 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے، یہاں 3 دن کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے، یہاں گھر میں رکھی بلی کو بھی نہیں چھوڑتے. بالکل ایسے بکرے کو بھی نہیں چھوڑتے. ہاں، تو کیا یہ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں عورت ہی عورت کی دشمن ہے، ساس کی شکل میں، نند کی شکل میں، بہو کی شکل میں. اب یہاں بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ساری. میں سمجھانا بھی یہی چاہ رہا ہوں ہاں کہ زیادہ تر بلیم جو ہے نا وہ مردوں پر ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو اگر دوسری شادی کر رہا ہے وہ بھی عورت، مرد کا کسی سے افیئر ہو رہا ہے وہ بھی عورت، ساس بھی عورت، نند بھی عورت، بہو بھی عورت، ہر جگہ تو عورت ہی عورت ہے. مرد تو بیچارہ ویسے ہی رگڑے میں آ رہا ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ وہ دوسری شادی اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ مرد اس کو بتاتا ہے میسج کر کے. آپ نے کبھی اسپیم چیٹ کسی لڑکی کی چیک کرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ نہیں، میرا اسپیم میسیجز کبھی کوشش کیجیے گا، یا میں خود آپ کو اپنا اسپیم فولڈر کبھی دکھاؤں گی کہ وہاں پہ آئے دن کتنے پرپوزلس پڑے ہوتے ہیں، کتنی ساری آفریں پڑی ہوتی ہیں. دوستی کر لو، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ویسی ہے، یا فرسٹ آف آل یا تو وہ آپ کو بتائیں گی نہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی بہت ساری باتیں شہزاد، ان پہ اگر ہم بات نہ ہی کریں تو یہاں پھر بات وہی آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات نہیں ہو رہی کہ مرد ہی برے ہیں. بالکل عورتوں کا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں، ہے، ہوگا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ فیمنزم کیا ہے؟ کیا فیمنزم اس کا نام ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ جانا، سگریٹ ہاتھ میں ہو، جینس پہنی ہو؟ اصل میں فیمنزم کیا ہے؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہے فیمنزم برابری کی بات کرتا ہے، شانہ بشانہ چلنے کی بات کرتا ہے. لیکن کیا آج کی عورت نے، آج کی خواتین نے فیمنزم کو کوئی اور ہی شکل دے دی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، میری رائے مختلف ہے. ٹھیک ہے، میں فیمنزم کو شاید تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہوں. میں مانتی ہوں کہ عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے. اب وہ کس قسم کا حق مانگ رہی ہے اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہاں پہ شاید اس کو غلط بھی لیا جائے، لیکن اگر مرد سگریٹ پیتا ہے تو اس کے لنگس خراب ہوتے ہیں، عورت سگریٹ پیے تو اس کا کریکٹر خراب ہے. آئی مین اس طرح کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ بھائی واٹ از رانگ. اگر مرد برا کرے تو عورت کو بھی جائز قرار دے دیا جائے کہ وہ چیز اس نے کرنی ہے. نہیں، اگر تم سگریٹ پی رہے ہو، ٹھیک ہے، میں نہیں پیتا. ویل اگر ایک آدمی سگریٹ پی رہا ہے تو عورت کی سگریٹ پینے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ عورت اگر مرد سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے لیے بھی نقصان دہ، عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. صحت کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بھی زندگی بھی کم ہو رہی ہے، اور وہ اچھی چیز. فیمنزم سے کوئی تعلق نہیں، یہ اس کی پرسنل چوائس ہے کہ وہ مرنا جلدی چاہتی ہے یا دیر سے مرنا چاہتی ہے. آج کل کافی مردوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ فیمنزم یہ ہے، عورتوں کے ذہن میں نہیں فیمنزم. میں اس حوالے سے بات کروں کہ اس کو اگر کلیئر کریں کہ فیمنزم جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں فیمنزم نہیں ہے. جہاں تک میں نے پڑھا کہ وہ شانہ بشانہ چلنے کی بات ہے، برابری کی بات ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھو، شانہ بشانہ چلنا ایک بہت الگ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، شانہ بشانہ چلنے کے لیے جو لمبی لائن لگتی ہے نا، اس میں عورت کو بھی اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو اپنا لیڈیز فرسٹ والا ٹکٹ یوز کرتے ہوئے آگے جا کے جلدی اپنا کام کیا اور نکل گئے. ٹھیک ہے، اس کے لحاظ سے اگر آپ کو مردوں کی شانہ بشانہ چلنا ہے تو آپ بھی لائن میں لگ کے ویٹ کریں. ٹھیک ہے، آپ بھی ٹرک چلائیں، آپ بھی اسکوٹر چلائیں، لیکن یہاں پھر مردوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو اس طرح کی سیکیورٹی اور اس طرح کی سیفٹی بھی دی جائے. یہاں پہ عورت کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے باہر نکل کر. جو اب حالات چل رہے ہیں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میری اپنی چھوٹی 7 سال کی بچی جو ہے وہ سیف ہے باہر. مجھے ڈر لگتا ہے اس کو باہر بھیجتے ہوئے. مجھے خود ابھی تک اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے باہر نکلتے ہوئے. یار یہاں پہ مری ہوئی عورتوں کو نہیں چھوڑتے، قبروں سے نکال کر ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے. تو بات مطلب ہم کہاں سے شروع کریں اور کس فیمنزم کی بات کریں؟ یہاں تو فیمنزم کی ڈیفینیشن، فیمنزم ابھی بہت دور ہے.
ابھی بہت دور ہے فیمنزم. ابھی تو یہ لڑائی چل رہی ہے کہ ہماری عزت آبرو ہی سیف نہیں ہے, ہم گھر کے اندر سیف نہیں ہیں, ہم اپنے سگے لوگوں سے سیف نہیں ہیں, ہم اپنے چوکیدار ڈرائیور, ہم اپنے مالی سے سیف نہیں ہیں. باقی چیزیں تو بہت بعد میں آتی ہیں. بالکل ٹھیک, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ روزمرہ کی روزانہ کی بنیاد پر یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں کہ ریلی وغیرہ نکل رہی ہیں, یا عورت مارچ کی میں بات کرتا ہوں کھلے الفاظوں میں, کہتے ہیں کہ وہ آزادی, وہ اس کو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. یا اب میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کل ہی اس واقعے کے بعد, یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا لاسٹ ٹائم ایک عورت کے ساتھ, موٹر وے والا واقعہ ہوا تھا, تو اس کے بعد ایک میں پین اپ میں یہاں بول نہیں سکتا لیکن میں میں بول سکتی ہوں, بولو. تو وہ ایک پوسٹر میں دیکھ رہا تھا جس پہ لکھا تھا کہ سنبھالا نہیں جاتا تو ڈیش کر دو, کاٹ دو. تو اس طرح کے جو کلمات ہیں, الفاظات ہیں, کیا یہ وہ اس فیمنزم کا جو کہتے ہیں اصل رخ ہے اس سے نہیں موڑے کہ وہ برابری؟ تم ڈیفینسو ہو رہے ہو اس سینٹنس سے. میں اس لیے ہو رہا ہوں کہ مجھے عورتوں کے حقوق کی پرواہ ہے. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ وہ ڈیمیج کر رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ڈیمیج کر رہی ہے عورت کے حقوق کو, جو حقوق مانگنے چاہیے, جو حقوق مانگنے چاہیے. دیکھو بھائی, جس سے سنبھلتا نہیں اس کا تو کٹنا چاہیے, رائٹ؟ بالکل کٹنا چاہیے, لیکن سر عام بات تو یہ ہے, یہ بات تو مانتے ہو نا, اس کا فیمنزم سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو مسئلہ ہے نا, وہ بیچارے جو ینگ لڑکے ہیں, بچے ہیں, وہ بھی وکٹمائز ہو رہے ہیں اس سچویشن میں. اگر ریپ کلچر کی بات کروں تو وہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, وہ بھی وکٹمائز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹا بچہ, مدرسے جانے والا بچہ, اسکول جانے والا بچہ, گلی میں کھیلنے والا بچہ, وہ بھی وکٹمائز ہو رہا ہے. تو اگر اس میں مسئلہ ہے تو اسے کاٹ دینے میں کوئی مطلب واٹ ایور جو بھی ابھی حکومت اپنا فیصلہ لے کر آئے گی, بٹ وہ ایک کسی کی رائے تھی, اس نے اپنی رائے شیئر کی, اس سے مرد حضرات کیوں ڈیفینسو ہو رہے ہیں؟ یا عورت مارچ اگر کوئی کرتا بھی ہے, عورت کی فکر ہے نا, عورت ہماری ماں کی شکل میں بھی ہے, بہن کی شکل میں بھی ہے, بیوی کی شکل میں, وہ امپاورڈ ہو جائیں گی نا. امپاورڈ تو آلریڈی وہ ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کافی حد تک ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو کافی حد تک نہیں ہے, جو پرسنٹ رہ جاتے ہیں, تو اس کو یہ ڈیمیج کرتی ہیں, اس طرح کی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں ان کے حقوق کے بارے میں. جو اصل میں حقوق ہیں ان پر بات ہونی چاہیے, اس پر اتنی بات نہیں ہوتی, لیکن یہ جو اس طرح کے پوسٹر بیچ میں آ جاتے ہیں, یہ پورے تمام جو ہے دیکھو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, نقصان پہنچاتے ہیں. جب میں نے بھی آواز اٹھائی ہے تو مجھے یا تو کریکٹر لیس کہا جاتا ہے, یا مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا بندی لوگوں کو, عورتوں کو بگاڑ رہی ہے, اس کے پاس اپنی عورتوں کو نہ بھیجیں کیونکہ میں اویئرنیس دے رہی ہوں یا میں امپاور کر رہی ہوں. تو یہاں تو اپنی اپنی رائے کی بات ہے نا, وہ آپ کا سوچ اور میری سوچ. دیکھو اسی عورت مارچ میں مرد بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ سپورٹ کرتے ہیں, میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, تم بھی سپورٹ کرتے ہو, لیکن میں جب اس طرح کے پوسٹر دیکھتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ تو نقصان ہے, اس کیمپین کے لیے نقصان ہے. یار پھر اس بندے کے ساتھ کیا کریں؟ کس بندے کے ساتھ؟ جس نے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کریں؟ دیکھ, ہمیں تو مسئلے کی جڑ کو پکڑنا ہے, یہ تو جڑ کو تو پکڑ رہے ہیں یہی تو ہو رہا ہے بھائی میرے, اور کیا ہے. اچھا اب اس میں معاشرتی برائیاں بہت ساری ہیں ہمارے یہاں, بہت چھوٹی عمر میں اب موبائل فونز آ گئے ہیں بہت ساری, یہ تو پھر ایک الگ ایک ٹاپک ہے. اگر ہم اس پہ بات کریں کہ جی یہ کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں ڈیولپ ہو رہی ہیں, کیوں یہ سب ہو رہا ہے, یہ پھر ایک بہت ایک الگ سے ایک چیز ہے نا. لیکن فی الحال اس پوسٹر کو تم چھوڑ دو, اس بات کو چھوڑ دو. عورت مارچ میں مرد بھی جاتے ہیں, وہ سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے. اب میڈیا جو ہے, میڈیا جو ہے وہ, سوری میں آگے جا رہی ہوں اس میں, وہ ایک الگ رخ دکھاتا ہے, بہت آگے جا رہی وہ ایک الگ رخ دکھاتے ہیں. پوری شاید عورت مارچ وہ نہیں دکھائے گا, لیکن وہ شاید ایک رخ دکھائے گا جہاں پہ آپ کو ایسے پوسٹرز نظر آ رہے ہوں گے. لیکن ایک رخ وہاں بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہوم بیس ورکرز کھڑی ہوتی ہیں, جہاں ٹرانسجینڈرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں پہ بہت ساری اور عورتیں کھڑی ہوتی ہیں, بہت ساری اور چیزیں لے کے کھڑی ہوتی ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ جو ہے نا وہ پروموٹ کیا جاتا ہے, آگے بھیجا جاتا ہے, لیکن پازیٹیو چیزیں اس کے پیچھے چھپ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ماریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً آپ سوالات بہت زیادہ تھے اور جوابات بھی آپ کے آنے تھے اس پر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے میں سوال اپنے پاس لکھ کر لایا ہوں, جو عوامی سوالات تھے, آپ نے ان سب سوالوں کے جوابات دیے اور اپنا حق ادا کیا کہ عورت کے کردار کے بارے میں بتا کر, جس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں. میں چاہتا تھا کہ اس طریقے کی جو سائیکی ہے, جو سوچ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. عورت کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے. تو آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. میں چاہوں گا کہ آپ جوائنٹ فیملی کے حوالے سے بھی ہم سے اس شو میں, تیسرا پہلو کے شو میں بات کریں.
آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور میں اپنے ناظرین دیکھنے والوں سے بھی اجازت چاہوں گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اس اہم ٹاپک میں، جہاں میں نے آپ ایک بات کہی تھی کہ عورت ہی پورے خاندان کو چلاتی ہے، پورے خاندان کی تربیت کرتی ہے، تو ہمیں عورت کو امپاور کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم سے بنگلہ دیش آگے ہے تو اسی وجہ سے کہ اس نے اپنی عورت کو امپاور کیا، اس نے اپنی عورت کو پڑھایا، اپنی عورت کے ساتھ شانہ بشانہ چلے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس سائیکی کو، اس سوچ کو ختم ہونا چاہیے کہ عورت صرف گھر میں بیٹھ کر کھانا بنا سکتی ہے، کپڑے دھو سکتی ہے، جسٹ اور جسٹ صرف اور صرف سلائی کڑھائی تک ہی محدود ہے۔ تو انشاءاللہ اپنی رائے سے ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ تیسرا پہلو کے اس پروگرام میں آپ کے نزدیک آپ نے کیا اخذ کیا، کیا تیسرا پہلو آپ کی نظر میں ہے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔